وہ ایک گھر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، 1 ایکڑ کے اندر وہ گھر ہے، 32,000 اسکوائر فٹ اس کا کورڈ ایریا ہے، اور اس میں لوگ کتنے رہتے ہیں آپ جان کے حیران ہوں گے، ایک میاں بیوی، بس کیا معیار ہے سادگی کا، ایک میاں بیوی اور 8 نوکر، پھر اس کے اندر گھروں کا فرنیچر، ایک صوفہ 5-10 لاکھ کا، پھر اس گھروں کا ڈیکور، ایک چیز 1.5-2, 2, 3, 4, 5 لاکھ کی۔ اب گھر میں بندے 2 رہ رہے ہیں، گاڑیاں باہر 6 کھڑی ہوئی ہیں، پتہ نہیں اب سادگی کا کیا معیار ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو۔ آج کا موضوع جس پہ ہم بات کریں گے اس کا عنوان ہے سادگی، جس کو ہم انگلش میں سمپلسٹی کہہ سکتے ہیں، سادہ زندگی۔ سادگی کا معنی ہم یوں بھی کر سکتے ہیں، ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو، گویا مطلب یہ ہوا کہ ایسی زندگی جس میں آسانی ہو اور انسان مشقت میں نہ پڑے، یعنی ایسا نہ ہو کہ آپ کو یہ سوچنا پڑے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں تو میں اب اس کو کیسے کروں اور یوں کیوں کروں اور وہ کیوں کروں، اور آپ سوچ میں پڑے رہیں کہ آپ نے کدھر جانا ہے اور کیسے کرنا ہے اور کیسے ہوگا، یعنی ایکسٹریملی ایزی ٹو ڈو۔ آپ اس کو آپ جیسے ایکسپلین کرنا چاہیں کر لیں۔ تو سادگی زندگی کے ہر پہلو، یعنی لباس، کھانے پینے، رہن سہن اور گفتگو، ان سب میں سادگی ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک سادگی ایمان کا حصہ ہے۔ ایک فقرے میں انہوں نے اس کو اتنا زبردست بیان کر دیا کہ آپ اس کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ کیا مطلب ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک بامقصد زندگی گزارنے کا کہا ہے، اور بامقصد زندگی گزارنے کے لیے انسان کا تکلفات، مہنگے لباس، بڑے بڑے گھر اور اس طرح پرتعیش زندگی سے دور ہونا لازمی ہے، کیونکہ اگر آپ ان سب چیزوں میں پڑ جائیں تو پھر آپ، اس کا مطلب ہے کہ آپ سادگی سے دور ہو جائیں تو پھر آپ بڑا کام نہیں کر سکتے، کیونکہ پھر تو آپ یہ کہیں گے کہ آج میرے پاس 10 ملے گا گھر ہے تو کل کنال کا ہوگا، پھر 2 کا ہوگا، پھر 4 کا ہوگا، پھر 6 کا ہوگا، آج 1 کروڑ پہ ہے، کل 2، پھر 10، پھر 20، تو آج آپ کے پاس 3 شرٹیں ہیں تو پھر کل 10 ہونی چاہیے، تو کل 4 کپبورڈز اور بن جائیں گی، تو آپ انہیں چکروں میں لگے رہیں گے۔ تو انسان کی ساری جدوجہد بامقصد زندگی کے گرد گھومنی چاہیے، اور اس کے لیے زندگی کا سادہ ہونا ضروری ہے۔ آپ کی سوچ اس بامقصد زندگی گزارنے کے لیے ہونی چاہیے، اور اس کے لیے آپ کو نیچر کے قریب ہونا ہوگا۔ اب آئیے ہم باری باری زندگی کے کچھ پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے لباس کا ذکر کرتے ہیں۔ تمام بڑے لوگ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے ہیں۔ یاد رکھیں، بڑے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے بنی نوع انسان کے لیے اپنی زندگی وقف کی، اور ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف کوئی ایسی تحقیق یا عمل تھا جس سے انسانوں کو فائدہ ہو۔ مثال لے لیجئے ڈاکٹر نذیر صاحب کی، جو 1960 میں گورنمنٹ کالج کے پرنسپل تھے، تو ان کے پاس 2 سوٹ تھے، ایک لانڈری میں ہوتا تھا، دوسرا وہ پہن لیتے تھے، ایک جوتا، ایک سلیپنگ سوٹ، جوتا خراب ہو جاتا تو مرمت کرا لیتے۔ یہ اس دور کے ایک بڑے استادوں میں سے ایک تھے اور ایک دانشور تھے۔ یہ زندگی گزارنے کا ان کا ایک بہت ہی سادہ انداز تھا۔ ڈاکٹر نذیر صاحب نے اس وقت کے حاکم اللہ جو ایوب خان تھے، ان کو کالج آنے سے روک دیا تھا۔ ان کے کمروں میں کپڑوں کے لیے کوئی لباری نہیں تھی، صرف کتابیں تھیں اور بس۔ یاد رکھیں، سادگی ذہانت کا آخری درجہ ہوتا ہے۔ پہلے درجے کے لوگوں کو سمارٹ کہا جاتا ہے، دوسرے درجے کے لوگ ذہین لوگ ہوتے ہیں، اور تیسرے درجے کے لوگ بریلینٹ لوگ ہوتے ہیں،
اور چوتھے درجے میں جینیس لوگ ہوتے ہیں، اور اس طرح آخری درجے میں وہ لوگ ہوتے ہیں جو سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ یعنی سادگی ذہانت کی پیک ہوتی ہے۔ زندگی سادگی کے ساتھ صرف ضرورت کی چیزوں کے ساتھ گزارنے کا نام ہے، اور اس طرح معاشرے ترقی کر سکتے ہیں۔ یعنی کم وسائل میں زندگی گزاریں اور باقی وسائل انسانوں کی فلاح کے لیے خرچ کریں۔ ایک اور مثال، جیسے یورپینز ہر سال جو اپنے کپڑے جو بہت اچھی حالت میں ہوتے ہیں وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں کو دینے کے لیے وہ NGOs کو دے دیتے ہیں، اور وہ آگے ان ملکوں میں پہنچا دیتے ہیں، اور وہ کپڑے ریلی بہت اچھی حالت میں ہوتے ہیں جو آتے ہیں یہاں پہ، جو آپ دیکھا ہوگا لنڈا بازار میں ہم لوگ اس کو فروخت کرتے ہوئے آپ کو دیکھا ہوگا آپ نے۔ ایک اور مثال لیجئے، جیسے مرارجی دیسائی انڈین ایکس پرائم منسٹر کے پاس صرف 2 پجامے اور 3 کرتے تھے، اور صرف یہی وہ استعمال کرتے تھے۔ ایپل کمپنی کا مالک کو لے لیے اسٹیو جاب کو، ساری زندگی جین کی ایک کم قیمت پینٹ اور انتہائی سستی شرٹیں پہنتے تھے، کمرے میں انتہائی کم قیمت فرنیچر اور مناسب فرنیچر اور انتہائی تھوڑی اور سستی خوراک کھانے کے عادی تھے۔ کہتے ہیں مرنے کے بعد ان کے ہاتھ سے 3 جوتے، 2 پینٹیں اور 5 گھسی ہوئی شرٹس ملی۔ اسی طرح بل گیٹس، وہ بھی ایسی سستے اور مناسب کپڑے۔ ایلان مسک کو لے لیجیے، اپنے آفس کی بلڈنگ کے ایک چھوٹے سے کمرے میں رہتے ہیں اور انتہائی سادہ زندگی گزارتے ہیں۔ عبدالستار ایدھی، جو کہ ہمارے یہاں ملک کی ایک روشن مثال ہے، آپ نے ہمیشہ ان کو دیکھا ہوگا کہ ملیشیا کے سوٹ میں ایک چپل سی انہوں نے پہنی ہوتی ہے، انتہائی سادہ زندگی، سمپل گفتگو اور ہمیشہ سچی گفتگو۔ یعنی وہ تو ہمارے ایک ملک کی ایک ایسی مثال ہے جو ایک ایسا ستارہ ہے ہمارے ملک کا کہ ان کو ہم بھول ہی نہیں سکتے۔ اور دیکھیں کیا کام کیا انہوں نے، دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنا ڈالی۔ سید بابر علی کو دیکھ لیجئے، کمال انسان ہے، ساری زندگی سادگی سے گزاری، مگر لمس جیسی یونیورسٹی بنا دی اور مزید آگے بھی اس کو بڑھا رہے ہیں۔ اپنی الماریوں کو کپڑوں سے بھرنا ذہنی افلاس کی نشانی ہے جو شاید کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایک الماری، دوسری الماری، تیسری الماری، 10 شرٹیں، 50 شرٹیں، 1 جوتا، 20 جوتے، 100 جوتے، ہر رنگ کے ساتھ ایک الگ جوتا، پھر ڈیزائنر، پھر پتہ نہیں کیا کیا۔ دیر از نو لمٹ، اس کی کوئی ہے ہی نہیں، حد ہی نہیں ہے۔ جب 2 یا 3 جوڑے کپڑے اور سویٹر سے گزارا ہو سکتا ہے تو الماریاں بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وارڈروب بننے والے لوگ بڑے نہیں ہوا کرتے، بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جیسے قائد اعظم نیلسن منڈیلا، عبدالستار ایدھی، ڈاکٹر نذیر احمد، جو یہ جانتے ہیں کہ ضرورتیں محدود ہوتی ہیں اور ہوس کی کوئی انتہا نہیں۔ کبھی آپ نے انڈیا کا کوئی وزیر اعظم دیکھا جو سوٹ پہنتا ہو، اور وہ بھی قیمتی ڈیزائنر سوٹس، ڈیزائنر واچ، ڈیزائنر جوتے، ڈیزائنر ٹائی، 40 گاڑیوں کا قافلہ آگے پیچھے۔ انٹرنیشنل فورم پہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمیشہ اپنی زبان میں بات کرتے ہیں، اسی پر ان کو فخر ہے۔ ٹرانسلیٹرز ہیں جو آگے پہ کرتے ہیں، مگر وہ اپنی زبان میں بات کرے گا۔ اندازہ لگائیں، شادی بیاہ پر دلہن کے سوٹ جو کہ لاکھوں میں بنتے ہیں اور صرف 2 گھنٹے کے لیے پہننا ہوتا اسے، کیا فضول خرچی ہے یہ۔ دلہن اور شادی میں شریک خواتین کا میک اپ، لاکھوں کے اخراجات، منہ دھلنے کے بعد پھر وہی ایسی چہرہ سامنے آتا ہے جو آپ کا اصلی چہرہ ہوتا ہے، اور اس 4 گھنٹے کے لیے آپ نے لاکھوں روپے لگا دیا اپنے میک اپ کے اوپر۔ یہ کیا فضول خرچی ہے۔ اور پھر اب وہ خالی بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پھر ڈیزائنر میک اپ، کہ فلاں سے میک اپ کراؤ گے تو 1 لاکھ لیتا ہے، وہ کہتا ہے وہ کیا لیتا ہے، وہ فلاں سے کرائی اس نے 5 لاکھ لیا، اس نے اتنے پیسے لیے۔ وہ کہتا ہے میں نے 2 لاکھ کا سوٹ بنایا، 2 لاکھ کا کیا سوٹ ہوتا ہے، میں نے 20 لاکھ کا سوٹ بنایا شادی والے دن۔ یہ کیا کدھر چل پڑے ہم سب۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا، خوبصورت شعر ہے، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، چاہے سونے کے فریم میں جڑ دو، آئینہ جھوٹ بولتا ہی نہیں۔
آپ جو مرضی کر لیں، کپڑوں کے اوپر، میک اپ کے اوپر، جوتوں کے اوپر آپ کروڑوں لگا لیں، مگر جب آپ بولیں گے، جب آپ کے منہ سے لفظ نکلیں گے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کا اخلاقی معیار کیا ہے اور آپ کس طرح کے انسان ہیں اور کیا گفتگو کرتے ہیں آپ۔ اچھی صورت کو سنوارنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی، سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہوتی ہے۔ شادی کارڈ جو 1,000 کا، بلکہ اب خیر 1,000 کا کیا، اس سے بھی زیادہ شاید اس کی قیمت ہو گئی ہے، جبکہ آج کے دور میں یہ سب کام بغیر پیسوں کے واٹس ایپ پہ بھی کیا جا سکتا ہے انتہائی سادگی کے ساتھ۔ بلکہ کیا کہیے صاحب، اگر آپ کسی کو واٹس ایپ پہ کارڈ بھیجیں تو کہے گا مجھے تو بلانے خود نہیں آیا، میرے گھر کارڈ لے کے آتا تو میں آتا۔ ہماری سوچ یہ ہے، یعنی ہم کوئی کام بھی سادگی سے کرنے کو تیار نہیں ہے جب تک اس کے اوپر پیسہ نہ لگا دیں۔ شادی پر رشوت دے کر طرح طرح کے کھانوں کا بندوبست اور قوم کو بتانا کہ ہم قانون سے بالا تر ہیں، یعنی جب گورنمنٹ نے آپ کو کہا کہ ایک کھانا ہوگا، گورنمنٹ نے آپ کو کہا کہ رات 6 سے 10 بجے یا یہ ٹائمنگ ہوں گے، تو ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ اسے ایک کھانے کے بجائے 4 کھانے دیے جائیں پولیس کو رشوت دے کے۔ ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ 10 بجے سے بعد 1 گھنٹہ ایکسٹرا لیا جائے یا کسی فارم ہاؤس میں جا کے شادی کی جائے پیسہ دے کے، رشوت دے کے۔ یہ سب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یہ مقصد صرف یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کو جو آپ سے کم تر ہیں، جن کے پاس آپ سے کم پیسہ ہے، جو آپ سے درجے میں کم ہیں، ان لوگوں کو احساس کمتری کا احساس دلانا کہ تم کمتر ہو ہم سے۔ شادی ہالوں کے اندر لاکھوں کا ڈیکور 2 گھنٹے کے لیے، خدا کی پناہ، کیا ہم یہ سب کام سادگی سے نہیں کر سکتے؟ اور یہی تمام وسائل کسی اور کی زندگی بہتر بنانے کے لیے خرچ نہیں کر سکتے؟ اس فضول خرچی کے اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی اور ہمارے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ہاں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو امپریس کرنے کے لیے 4-5 طرح کے مختلف کھانے، 4 طرح کے نان، 4 طرح کے سویٹ ڈشیں میز پر رکھنا پسند کرتے ہیں۔ آپ کے ہاں 2 مہمان آئے، آپ نے یہ سب کچھ کر دیا، ایک انسان کتنا کھا سکتا؟ آپ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو بہت کم بتایا۔ سادگی کا قتل اس سے بہت اگلے لیول پہ ہو رہا ہے۔ اب آئیے رہن سہن کی طرف، وہاں بھی ہمارا کوئی جواب نہیں ہے۔ بڑے بڑے گھر، تو ہر گھر ایکڑوں بننے شروع ہو گئے۔ وہ ایک گھر میں مجھے جانے کا اتفاق ہوا، 1 ایکڑ کے اندر وہ گھر ہے، 32,000 اسکوائر فٹ اس کا کورڈ ایریا ہے، اور اس میں لوگ کتنے رہتے ہیں آپ جان کے حیران ہوں گے، 1 میاں بیوی، بس کیا معیار ہے سادگی کا۔ 1 میاں بیوی اور 8 نوکر، پھر اس کے اندر گھروں کا فرنیچر، پھر وہ ڈیزائنر فرنیچر، ایک صوفہ 5-10 لاکھ کا، پھر اس گھروں کا ڈیکور، اس کے اندر رکھی ہوئی چیزیں، ایک چیز 1.5-2, 3, 4, 5 لاکھ کی، پھر بڑی بڑی گاڑیاں، پھر بیگو ڈالے۔ اب گھر میں بندے 2 رہ رہے ہیں، گاڑیاں باہر 6 کھڑی ہوئی ہیں، پھر گھر کے باہر 6 گارڈ، 10 گارڈ، پتہ نہیں اب سادگی کا کیا معیار ہے۔ ان سب کے ہوتے ہوئے مزے کی بات کیا ہے، وہ آپ دیکھیں کہ ملک قرضائی، یہ ملک کے اوپر اتنا قرضہ جو شاید یہ کبھی اتار ہی نہ سکیں۔ اچھا، ایک مزے کی بات، ایک اور چیز دیکھیں کہ سادگی کا علاج کروائیں، ہاسپٹل میں جائیں اور VIP کمرہ چاہیے، یعنی آپ بیمار ہیں اور آپ کے بیمار ہوتے ہوئے بھی آپ کو احساس ہے کہ مجھے کمرہ VIP چاہیے، وہاں بھی آپ ایک عام کمرے میں اپنا علاج نہیں کروا سکتے۔ پتہ نہیں ہم دماغی طور پہ مفلوج ہو گئے، یہ کیا چکر ہے۔ اب آئیے ذرا گفتگو میں سادگی کا معیار کیا ہے ہمارے یہاں، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ اونچی آواز میں بولنا فخر محسوس کرتے ہیں، یعنی اتنا اونچا بولیں کہ اگلا دب جائے، بات بات پر لڑائی، عدم برداشت، بات بات پر گالی، یعنی ایک
ایک سنٹینس اگر آپ نے کسی کو بولنا ہے تو اس کے اندر بھی آدھی انگریزی آدھی اردو، یعنی سادگی جس کو ہم یہ کہیں کہ آپ گفتگو کریں تو آپ کو احساس ہو کہ یہ بندہ واقعی اس کی کوئی تربیت ٹھیک ہوئی ہے، یہ ایک پڑھا لکھا انسان ہے، یہ ایک بادب انسان ہے، یہ ایک مہذب معاشرے کا فرد ہے، تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی ان پڑھ آدمی ہے، کوئی اجاڑ آدمی ہے، یہ کس معاشرے سے آیا ہے۔ لوگ فوراً آپ کو جج کر لیتے ہیں، باہر کے لوگ ہیں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ کو فوراً جج کرتے ہیں۔ دوستوں کے درمیان اگر آپ گفتگو سنیں تو گالی سے شروع ہوتی ہے، گالی پہ اختتام پہ ہوتی ہے۔ ٹی وی ڈبیٹس دیکھ لیں، اسمبلی ڈبیٹس دیکھ لیں، سیاسی ڈبیٹس دیکھ لیں، یہ سب آپ کسی سرکاری دفتر میں چلے جائیں، وہاں پہ جو آفیسرز ہیں، جو افسر ہیں، وہ کس طرح مخاطب ہوتے ہیں اپنے لوگوں سے، سائل سے کس طرح مخاطب ہوتے ہیں، ان کا رویہ دیکھ لیں، ان کی گفتگو دیکھ لیں آپ، تو آپ پریشان ہو جائیں کہ وہ کس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اپنے لوگوں کے بارے میں، اور کس طرح ان کو ڈیل کرتے ہیں، اور کیا لینگویج یوز کرتے ہیں۔ آپ پولیس کی گفتگو دیکھ لیں سائل کے ساتھ کہ پولیس اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح گفتگو کرتی ہے۔ یعنی گالی تو ایک بہت ہی معمولی بات ہے نا، مار پیٹ اور گالی تو اب بہت نیچے لیول کی چیزیں رہ گئیں، بات بہت اوپر جا چکی ہے۔ گفتگو میں مہذب ہونا تو یہ ہم بالکل سرے سے بھول ہی چکے ہیں۔ سادگی تو کیا انسانیت نظر نہیں آتی، کیا کیا جائے اس کا، پتہ نہیں کس طرح کی سادگی ہے۔ کیا درس دیا تھا ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا قرآن میں یہ سادگی بیان ہوئی تھی، انہوں نے کہا تھا سادگی ایمان کا حصہ۔ کتنی بڑی بات انہوں نے ہمیں کہی اور ہم کدھر پہنچ گئے۔ یہ موضوع تو خیر بہت لمبا ہے سادگی کا، اس کے اوپر اور بھی آدھا گھنٹہ بات ہو سکتی ہے، پر میں مختصراً جو مجھے عرض کرنا تھا وہ میں نے آپ سے عرض کیا، اور اس دعا کے ساتھ اور اس درخواست کے ساتھ کہ ہم کوشش کریں اور اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اس ملک کے اوپر کتنا قرض ہے اور ہم گردن تک ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بمشکل سانس لینا پا رہے ہیں۔ کوشش کریں زندگی سادگی کے ساتھ گزاریں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے۔ سننے کا شکریہ، اللہ حافظ۔